الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحابہ واتباعہ اجمعین الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری بہن جی، سوال آپ نے بھیجا ہے والدین کا اولاد کو ہبہ کرنے کے حوالے سے، اور اس میں شریعت آگے ہمیں بڑھنے کیا سے پہلے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ کہتی ہے کہ جب والدین اولاد کو کوئی چیز ہبہ کریں، اب خاص کر بیٹے کی شادی کے اندر بیٹے کو کچھ ہبہ کرنا، اور بیٹی کی شادی کے اندر بیٹی کو کچھ ہبہ کرنا، گفٹ کرنا، زندگی میں جو بھی معاملہ ہو، خوشی کی بات ہے یا غم کی بات ہے، شادی کی بات ہے یا اور کوئی معاملہ ہے، شریعت نے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ والدین جب بھی اپنی اولاد کو گفٹ کریں، وہ اولاد آگے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، بیٹے کی شادی کا معاملہ ہے یا بیٹی کی شادی کا معاملہ ہے، جب والدین اپنی اولاد کو گفٹ کریں تو ضروری ہے کہ برابری کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور اگر برابری نہیں کی جائے گی تو گناہ کبیرہ ہوگا۔ اس لیے شادی یا غیر شادی میں اپنی اولاد کو گفٹ کرتے ہوئے شریعت نے ضروری قرار دیا ہے اولاد کے بیچ میں برابری کو اختیار کرنا۔ جناب نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہ حدیث بلوغ المرام کتاب البیوع باب الہبۃ والعمرہ والرکبہ کے اندر لے کر آئے، اور یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے، متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر 2587 نمبر کی یہ حدیث۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما انا اباہ اتی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی لفظ فانطلق بی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ ان کے والد بشیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لائے، اور ایک روایت میں ہے کہ میرے والد نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جناب حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ میں نے اپنا ذاتی غلام اپنے اس بیٹے کو ہبہ کر دیا، یعنی بشیر کہتا ہے کہ میں نے اپنا ذاتی غلام اپنے بیٹے نعمان کو ہبہ کر دیا۔ اس پر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اکل والدک نحلتہ مثل ھذا، کیا اسی طرح کا ایک ایک غلام اپنی ساری اولاد میں دیا ہے، باقی بچوں کو بھی اس طرح کا ہبہ کیا؟ جناب بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ لا، نہیں جی، باقی اولاد کو تو نہیں دیا، یعنی میں نے اپنا ایک غلام صرف اپنے بیٹے نعمان کو ہبہ کیا ہے، باقی کو اس طرح نہیں کیا، اس طرح کا ہبہ نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فارجی ہو، تو پھر اس سے بھی واپس لے لو۔ اور اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بشیر حاضر ہوئے اور کہا کہ میں نے یہ صدقہ کیا ہے، اور کہنے لگے کہ میرے صدقے پر، ہبے پر آپ کو گواہ بنائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ہاں جی، بشیر اپنے بیٹے نعمان کو غلام صدقہ کر رہے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کو اس پر گواہ بنانے چلے ہیں۔ آپ نے پوچھا باقی بچوں کو بھی اس طرح کا گفٹ کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس سے بھی واپس لے لو، اور ساتھ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر، تقوی اختیار کرو، وعدلوا بین اولادکم، اور اپنی اولاد کے بیچ میں عدل و انصاف سے کام لو۔ نعمان کہتے ہیں فرجع ابی، میرے ابا جان نبی پاک علیہ السلام کی خدمت سے واپس آ گئے، یعنی گھر پہنچے، فرد تلک صدقہ تھا، اور انہوں نے وہ صدقہ، وہ ہبہ جو میرے اوپر غلام ہبہ کیا تھا، گفٹ کیا تھا، مجھ سے واپس لے لیا۔ یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ اپنی اولاد کو ہبہ اور گفٹ کرتے ہوئے
اولاد میں برابری کرنا لازمی ہے. اگر آپ اپنی اولاد کو کوئی چیز گفٹ کرتے ہیں، ساری اولاد میں جتنے بھی آپ کے بچے ہیں، بچیاں، بیٹیاں اور بیٹے جو بھی ہیں، شادی شدہ یا غیر شادی شدہ، اب ضروری ہے کہ آپ ان میں برابری کریں گے. تو اس لیے شادی کے موقع پر بھی جتنا گفٹ بندہ اپنے لڑکے کو کرے، اسی طرح کا گفٹ پھر اسے اپنی بچی کے لیے بھی کرنا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.